بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدبخت اور سرکش کوئی قوم نہیں ہوگی جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہ پیغمبر اکرام نہ کسی کو ستاتے تھے، نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں کو اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی مظلوم انبیاء کرام میں ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کو جانیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا کہ میری اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت التجائیں اور دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی نہیں تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک آنسوں کی وجہ سے آپ کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت متقی، پاک باز، عابد، حلیم، شرم و حیا کے پیکر اور سادہ زندگی بسر کرنے والے شخص تھے۔ غذا بقدر ضرورت کھاتے اور لباس اتنا ہی پہنتے جس سے صرف ستر پوشی ہو سکے۔ آپ علیہ السلام کو جنگلوں و بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہی گزرا جہاں آپ درخت کے پتے اور شہد بطور غذا استعمال فرماتے۔ پیاس لگی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ نہ کوئی گھر تھا، نہ زمین و جائیداد، جہاں رات ہوتی وہی بسیرا کر لیتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا، ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو،
نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں اور نماز عاجزی سے ادا کرو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ بے شک روزے دار کے منہ سے بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ معتبر اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک اور بنی اسرائیل میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کے اس فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر دیا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور ایک نیک انسان ہے۔ نیز بنی اسرائیل بھی آپ کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ علیہ السلام کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص و موسیقی کی محل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنے سحر آمیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنی جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی تاک میں تھی، لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا، بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانے بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رقاص بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے خون گرا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت روم کا سیزر البیرس تھا، وہ ہیرود سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی، جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا، ہم یہودیوں کا قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی کے قتل عام کیے گئے۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو زنجیر پہنا کر سرِ عام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کے گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں وہ بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے، اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور اس صندوق پر لکھا تھا، یہ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔
ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدبخت لوگوں میں شمار نہ کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔